السلام علیکم دوستوں، سپلیشنگ فیکٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہم آپ کو بچوں کی نشو و نما سے متعلق چند معلوماتی حقائق بتانے والے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نظر بہت کمزور ہوتی ہے اور وہ صرف 1 فٹ کے فاصلے تک واضح طور پر دیکھ سکتا ہے، اور نظر کے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ اسے شروع میں سفید اور کالے رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ 6 ماہ کی عمر تک ان کی نظر کمزور رہتی ہے اور اس کے بعد انہیں ہر چیز بالکل واضح اور رنگین نظر آتی ہے۔ بچہ 4 ماہ کی عمر تک نمک کا ذائقہ نہیں محسوس کر سکتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب 4 ماہ کے بعد اس کے ٹیسٹ بڈز نمک کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں تو قدرتی طور پر تبھی اس کے گردے بھی سوڈیم کا استعمال شروع کرتے ہیں۔ ایک بچے کے دماغ کی نشو و نما پیدائش سے لے کر 5 سال کی عمر تک سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بچے مشاہدے اور ہدایات سے سیکھتے ہیں۔ اگر کسی بچے کا جسم ان کے دماغ کی طرح اسی تیزی سے بڑھنا شروع کر دے تو 1 ماہ کا بچہ 70 پاؤنڈ وزنی ہو جائے گا۔ بچے کی زبان کی نشو و نما کو تیز کیا جا سکتا ہے اگر والدین کسی بچے کی آواز کو 80% سے زیادہ وقت پر جواب دینے کی کوشش کریں۔ عام طور پر والدین 50 سے 60% وقت تک بچے کی آواز کا جواب دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچے سے یک طرفہ بات کر رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ بچے اپنی زبان میں آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے نومولود بچوں سے بات کرتے رہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ ماں کے رحم میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور بچہ پیدائش کے بعد شروع کے کچھ ہفتے بہت تیزی سے گرو ہوتا ہے۔ اس لیے شروع میں بچے بہت زیادہ سوتے ہیں کیونکہ اسے بہت توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے زندگی کے پہلے سال میں جس تیزی سے بڑھتے ہیں، اگر ہم اپنی 20 سال کی عمر تک اتنی ہی تیزی سے بڑھیں تو ہمارا وزن 315 پاؤنڈ ہو جائے گا۔ ایک بچہ اپنے آس پاس کی ہر چیز سے واقف ہوتا ہے اور اس پر ایک جیسے ہی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ایک بالغ انسان کا دماغ پس منظر کے شور کو نظر انداز کرتے ہوئے شعوری طور پر مخصوص چیزوں پر توجہ دیتا ہے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ تخلیقی ذہن والے افراد نوزائیدہ بچوں کی طرح سوچتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ ہوتی ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ بچے کی اس قدر بیزار کر دینے والی رونے کی آواز قدرت نے صرف اس لیے نہیں رکھی کہ آپ بچے کی طرف متوجہ ہوں، بلکہ اس لیے بھی رکھی ہے کہ ماں باپ بچے سے بہت زیادہ جذباتی لگاؤ نہ رکھیں، کیونکہ نوزائیدہ بچے کے مرنے کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو شیرخوار بچے زیادہ ٹیلی ویژن یا موبائل دیکھتے ہیں وہ بہت دیر سے بولنا سیکھتے ہیں۔ پہلی سالگرہ سے پہلے اسکرین ٹائم دن میں 2 گھنٹے یا اس سے زیادہ کے استعمال سے بچوں کو بولنا سیکھنے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ حمل کے 28ویں ہفتے میں بچے سونگھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ماں سونگتی ہے بچہ بھی وہی خوشبو سونگھتا ہے۔ شیرخوار تعلیمی ٹیلی ویژن پروگرام بچوں کی دانشورانہ نشو و نما کو فروغ نہیں دیتے، کیونکہ نوزائیدہ بچے ان چیزوں سے سیکھتے ہیں جو انہیں ان کے سوال کے جواب دیں۔ اس لیے ٹیلی ویژن پر پروگرام دکھانے سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ خود کھیلیں۔ تو دوستوں، یہ تھے بچوں کی نشو و نما سے متعلق چند معلوماتی حقائق۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔